وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وصادقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کے محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھنے صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد سر قدرت ہے، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر لامحدود ہدیہ درود و سلام کے بعد عرض ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے تحت صحیح ترجمہ و مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاضرین و سامعین کو صحیح سماعت اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم و مکرم عزیزم مفتی غلام مرتضیٰ صابر سیالوی صاحب انتہائی ہمارے ساتھ انس اور محبت رکھنے والے، یقینی بات ہے کہ ہمارے درمیان عمر کا اگرچہ کوئی خاصا فرق نہیں، فرق ضرور ہے، لیکن یہ ان کی خصوصی محبت تھی کہ جب ہمارے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، ماشاءاللہ دارالعلوم قادریہ طیبیہ سیکٹر 15D اورنگی ٹون، تو ہمارے انتظامیہ کے افراد بھی اور مدرسین بھی جب چھٹی ہوتی تو بسا اوقات ہم سب مل کر کہتے حضرت والا مہربانی فرمائیں بیٹھیں ذرا کوئی ایک نعت تو سنا دیں۔ سبحان اللہ، بڑی محبت سے نعتیں سناتے اور ہم سب جو ہے نا لطف اندوز ہوتے۔ ہمیں وہی بات یاد، میں جمعۃ المبارک جمعہ رات کو اپنے گھر سے روانہ ہوا، حالانکہ معمول یہ ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھا کے جہاں بھی سفر ہوتا ہے ہر امام ہر خطیب یہی کوشش کرتا ہے کہ نماز جمعہ پڑھا کے ہی جاؤں، لیکن میں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ ان کی تقریر اور نعت سننے کے لیے میں جمعرات کی رات کو روانہ ہوا اور صبح جمعہ کو پہنچا اپنے بھانجے حافظ محمد مدنی کے ساتھ۔ ہم سفر کر کے آپ کی مسجد میں گئے، الحمدللہ آپ کی نعت بھی سنی
اور آپ کا عظیم خطاب بھی سنا۔ یہ ہماری محبت ہے اور اللہ نے ان کو عزت و شان عطا فرمائی ہے۔ بہرحال چند باتیں حاضری ہو جائے، حالانکہ ان کے خطاب کے بعد کوئی بڑا خطیب ہی ہو جو گفتگو کرے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا قدوس حاضرین و سامعین جس خلوص نیت کے ساتھ اس محفل پاک میں آئے، سب کو اپنے مرادوں میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ یہ طیب چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ دیکھیں، ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق خدا ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب رحمت للعالمین نبی کو اس کائنات میں با اختیار حاکم بنا کر بھیجا ہے، اور میرے محبوب جس چیز کو حلال فرما دیں، دنیا کی کوئی طاقت میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو حرام فرما دیں کوئی دنیا کی طاقت اسے حلال نہیں کر سکتی۔ یہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کملی والے آقا، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا۔ 3 بار اس نے یہی لفظ دہرائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے آنے والا شخص، تیری ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ تو ہلاک کیوں ہوا ہے؟ عرض کی، مدینے والے آقا، وقعت امراتی وانا صائم، میں روزے کی حالت میں تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں روزہ توڑ بیٹھا۔ حضور، میں اس لیے آیا ہوں، آپ کملی والے آقا مجھ پر کرم فرمائیں اور اس کا ازالہ فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غلام آزاد کر۔ حضور، یہ فرصت نہیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ میرے آقا، یہ فرصت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ۔ میرے آقا، مجھ میں فرصت نہیں، طاقت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر آنے والا مراد لے کر ہی جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا شریعت کا قانون ہے، جب تم یہ کام کر نہیں سکتے پھر مجھ سے سوال کیا کرتے ہو؟ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، وہ شخص بیٹھ گیا، نگاہ نبوت مشاہدہ کر رہی تھی کہ اس کا سبب میری بارگاہ میں پہنچنے والا ہے۔ وہ بیٹھا، تھوڑی دیر گزری، ایک شخص مدینہ طیبہ سے تعلق رکھنے والا، سر پر کھجوروں کا ٹوکرا ہے، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مجھ خاکسار کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، میرے آقا قبول فرما لیں۔ میرے آقا نے اس تحفے گفٹ کو قبول، ہدیے کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، این السائل، وہ سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، اے کملی والے آقا، میں خاکسار ہوں، میں نہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، مدینہ کے فقراء مساکین کے درمیان تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ واہ میرے آقا، تیری رحمت، تیری کرم نوازی، کہ جو آتا ہے وہ اپنے مقصد پاتا ہے، جو آتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیابی کامرانی پاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص کہنے لگا، کملی والے آقا، میں تو نگاہ پھیرتا ہوں تو پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑی بات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا،
کفارہ ادا کرانا بھی چاہتا ہے، پھر ہماری طرف سے دی ہوئی کھجوریں قبول کرنے کے بعد پھر بھی یہ کہتا ہے میرے آقا میں غریب ہوں، میرے اہل خانہ غریب ہیں، مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی مسکین نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اطعمہ اہلک، اے سائل جا مصطفیٰ کی بارگاہ سے کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، تو بھی کھا، تیرے اہل و عیال بھی کھائیں، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ بھئی آج تک آپ نے قرآن و حدیث، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، کسی نبی کے بارے میں سبھی برگزیدہ ہیں، سبھی خدا کے قرب اللہ نے اپنے قرب میں رکھا ہے، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا، بڑے مرتبے اور شانیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نبی نے ایسا کام کیا ہے جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا اور ارشاد فرمایا اے مسکین تو کھا، تیرے اہل و عیال کھائیں، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ سامعین یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے جب بھی میلاد مصطفیٰ کی محافل میں حاضر ہوا کریں، یہ مرادیں یہ نیت کر کے بیٹھا کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے خلوص نیت رکھنے والا، ذکر مصطفیٰ کو محبت سے سماعت کرنے والا، جس نیت سے آتا ہے خدا اسے اس اپنے مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ کے قرب و جوار میں ایک قافلہ آیا اور آ کر ٹھہرا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریگستان کی طرح بنجر رقبے، پہاڑ، کہیں پانی کا وجود نہیں، پانی جب ختم ہو گیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن یاد رکھیں جب حضور کی امت کا کوئی فرد پریشان ہوتا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ میرے محبوب رحمت للعالمین نبی کی طرف منہ کر کے وہ فریاد کرتا ہے تو میرے آقا فریاد کو پہنچتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا قافلے والے ہو تم پریشان کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، اب ہم پیاسے ہیں، پانی کا وجود نہیں، حضور ہم کیا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھ کر ارشاد فرمایا وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے اس طرف ایک حبشے سے آیا ہوا غلام مشکیدہ پانی کا بھر کر اپنے مالک کی طرف جا رہا ہے، اسے جا کر میرے سلام دو اور میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ وہ شخص چلا گیا، جا کر سلام دیے، اسے بلا کر لایا، وہ شخص آ گیا مشکیزہ پانی کا۔ میرے آقا نے فرمایا قافلے والے ہو اپنے برتن بھی بھر لو، پیاس بھی بجھا لو۔ سب نے برتن بھی بھر لیے، پیاس بھی بجھا دی۔ پھر جب مشکیزہ خالی ہو گیا تو ایک شخص نے جرت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آقا ٹھیک ہے آپ کے کرم سے آپ کی رحمت سے ہمارا کام تو بن گیا، مگر یہ جب حبشے کا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں جائے گا کیا جواب دے گا؟ حضور کہ میرے ساتھ ایسے واقعہ ہوا ہے، ایک شخص آیا اس نے مشکیزہ پانی کا لے لیا، مخلوق خدا کو پانی پلا لیا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے اذیت بھی دے سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں یاد رکھو جو نبی تم قافلے والوں کو سیراب کر سکتا ہے وہ اس کے خالی مشکیزے کو پر بھی کر سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جاؤں کملی والے آقا کی شان پر اپنے دایاں ہاتھ کی انگلی اس مشکیزے میں داخل فرمائیں، پانی کی چشمے جاری ہو گئے۔ اچھا عقل یہ کہتا ہے پانی پھوٹتا ہے پہاڑوں سے، پانی نکلتا ہے زمین سے، بھئی انگلیوں سے پانی کہاں سے آیا؟ لیکن یہ میرے آقا مدینہ کے تاجدار کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، جو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں میرا رب وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اس کا خالی مشکیزہ پر کیا وہ شخص کھڑا ہو گیا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اے خدا کے بندے ذرا یہ تو بتا دو، تعارف تو کرا دو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرا نام محمد الرسول اللہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیں مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ واہ حبشے کا غلام، تیری قسمت پر قربان، جسے والی دو جہاں سید القونین اپنی زبان مبارک سے کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں آیا تھا کفر کی حالت میں، مدینے والے آقا کی نگاہ ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے بارگاہ میں بلایا اور اپنا ید اقدس اس کے چہرہ پر پھیرا، فرمایا وہ تھا تو چہرہ سیاہ، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ید اقدس پھرا تو اس کا چہرہ بدر منیر بن گیا۔ یوسف شد در جمال و در کمال، فرمایا پھر یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال معروف و مشہور ہے، لیکن فرمایا جب اس حبشے کے غلام کے چہرے کی طرف دیکھتے تو فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ کا پیغمبر یوسف ہے یا حضور کا غلام ہے۔ یہ کمال کس کا ہے؟ آخری بات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رب وہ ہے جو ماں کے رحموں میں تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، کسے گورا بنائے کسی کو کالا بنائے جیسے وہ چاہتا ہے، اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ کا اظہار فرماتا ہے، لیکن خدا بنائے اسے سیاہ، مصطفیٰ کریم اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہاتھ پھیریں تو وہ بدر منیر بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سا خسار کی یہ چند منٹی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کا تمام حاضرین کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ فاروق صاحب ان کے اہل خانہ پر میرا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرم اور فضل فرمائے۔ ان کی محبت ہے، مفتی صاحب کی یہ خاص شفقت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جرت کی چند منٹ گفتگو کی، اللہ اور اس کا رسول قبول فرمائے۔ وما علی